ہیلو اینڈ السلام علیکم، ویلکم ٹو خونی کہانیاں بائی AW۔ آج چیپٹر 3 ہے ریئل اور اصلی سٹوریز جو میرے اور میرے کزنس کے ساتھ ہوئی ہوئی ہیں، اور اگر آپ نے اپنی سٹوریز شیئر کرنی ہے تو میری ڈسکرپشن میں میری ای میل ہوگی جہاں پہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ اب یہ جو سٹوری ہے یہ میرے کزن کے ساتھ ہوئی ہے جو گلزار قائد میں رہتی ہے۔ یہ اس نے بتایا تھا کہ وہ اوپر والے فلور میں رہتی ہے اور اپنے بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی۔ رات کا ٹائم تھا، 12-1 بج رہے تھے، تو وہ سوئی ہوئی تھی اور اس کو خواب آیا۔ اب اس خواب میں یہ ایک بچہ دیکھتی ہے، اور جو میں نے آپ کو فرسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جو مجھے بچہ نظر آیا تھا، 2 بچے نظر آئے تھے، 2 بھائی، اب جو میری نانو کی طرف سے آئے تھے وہی اب میرے کزن کے ساتھ ہے۔ اس نے شرٹ اور پینٹ پہنی ہوئی تھی، حالانکہ جب میں نے دیکھا تھا کہ اس نے کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے۔ تو اس نے اس کو خواب میں دیکھا اور وہ ڈری اور وہ نیچے جانے ہی لگی تھی سیڑھیوں کے پاس۔ تو جیسی وہ سیڑھیوں پہ گئی، اس کو ایک دم سے وہی سایہ، وہی بچہ دوبارہ نظر آیا، اور وہ بے حد ڈر گئی تھی۔ اس نے آیت الکرسی پڑھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ پھر وہ رات کو اپنی امی کے پاس نیچے گئی اور وہ سو گئی۔ تو اس کے بعد اس کے ساتھ اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوا، لیکن اسی ہفتے ہم سارے اپنی نانو کی طرف آئے اور ہمارا پلان تھا، باہر اچھا موسم تھا، تو ہمارا پلان بنا کہ ہم باہر کسی پارک میں جاتے ہیں۔ تو ہمارا پلان تھا جناح پارک جانے کا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ جناح پارک پہلے ایک جیل ہوتا تھا جہاں پہ پھانسیاں بھی ہو چکی ہیں۔ تو میرے ساتھ ٹوٹل 2 اور کزن تھے، تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم جناح پارک ویسے ہی ایکسپلور کریں گے۔ اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ جیل ہے۔ ہم نے اپنی امی ابو سے پوچھا تھا، انہوں نے بتایا ہاں کہ یہ جیل ہے۔ تو ادھر ایک ہلکی سی چھوٹی سی بلڈنگ، بڑی سی بلڈنگ ہے وائٹ کلر کی، جس کے اوپر بڑے بڑے ٹاور لگے ہوئے ہیں 3۔ ہم نے سوچا کہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، کیسا ہے۔ تو رات کے بج رہے ہوں گے 8-10 کے بیچ میں، اور یہ بات ہے 2023 یا 2024 کی بڑی عید کی تھی یہ۔ تو ہم گئے اندر جناح پارک کے اندر، اور وہ بلڈنگ ہمارے سامنے تھی۔ ہم نے سوچا ہم تینوں بلڈنگ کے پاس ویسے اندر نہیں جاتے، تھوڑا باہر سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے حالات ہیں اندر اور کیسا ماحول ہے۔ تو ہم آہستہ آہستہ چل رہے، تو ہمیں ایک ایسی آواز آئی کہ جیسے شیشہ ٹوٹا ہے، یا بڑا سا شیشہ نیچے گرا ہے، اور کسی نے نہیں سنی، صرف ہم نے ہی سنی تھی، میں اور میرے کزنس نے۔ ہم لوگ ڈرے، لیکن ہم نے ویٹ کیا کہ شاید کوئی بندہ پچھلے دروازے سے آیا ہو، کوئی ہمیں آواز نہیں آئی دوبارہ، اور نہ ہم نے کوئی بندہ دیکھا سوائے وہ شیشے ٹوٹنے کی۔ تو ہم لوگ کھڑے رہے 5 منٹ گزرا، ہم لوگ آہستہ آہستہ اندر گئے۔ پھر ہم واپس باہر آئے، ہم نے کہا کچھ نہیں ہے، تو واپس مڑے تو اس بلڈنگ کی لیفٹ سائڈ کے اندر ہی کوئی مجھے بندہ نظر آیا، جس کا سایہ تھا 6 فٹ کا، اور وہ دیکھ رہا تھا اس کا میرے سامنے۔ اس کا سایہ بنا تھا جیسے کوئی جسم بن رہا ہے اور جسم سامنے آ رہا ہے۔ اس کا پورا پاؤں، ٹانگ، اس کا بازو سارا میرے سامنے بنا، اور میں اس کو دیکھ رہا، اور وہ 5-6 سے 8 سیکنڈ مجھے دیکھتا رہا، اور میں اس کو دیکھتا رہا۔ میرے کزن میرے سے پوچھ رہے کیا ہو رہا ہے، لیکن ان کو جواب نہیں دے رہا تھا، اور وہ دونوں بھاگ گئے، اور میں کھڑا رہا، اور پھر میں بھی بھاگ گیا۔ تو اس کے بعد ہم دوبارہ جناح پارک میں نہیں گئے، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے جو میرے بھائی کے ساتھ ہوا تھا جناح پارک کے اندر ہی۔ رات کا ٹائم تھا، 10-11 تھے، میں، میرا بھائی اور ہم کچھ دوست تھے جناح پارک کے اندر۔ تو ہم لوگ واک کر کے جناح پارک سے باہر ہی جا رہے تھے۔ اب تو میرے بھائی نے ویسی مذاق میں کہا، ہم درخت سے نیچے گزر رہے تھے کہ سوچو کہ درخت کے اندر ہمیں کوئی جن نظر آ جائے۔ تو میرا ایک دوست تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا، ویسے ہی اس نے ایک دفعہ اپنے اوپر ایک درخت پہ کیمرہ پین کیا اور واپس نیچے کیا، تو ہادی نے اس ویڈیو بنانے سے پہلے ہی کہا۔ تو ہم نے کہتے ہیں کہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہم نے ویڈیو دیکھی، تو اس نے جب درخت کو اوپر کیا تھا تو کوئی بھی نہیں تھا، واپس نیچے کیا اور دوسری طرف گھمایا تو کوئی وائٹ کلر کی چیز بیٹھی ہوئی تھی، چٹے کپڑے، چٹی داری، سارا فل وائٹ کلر کا کوئی بیٹھا ہوا تھا اندر۔ ہم نے ویڈیو میں دیکھ کے ہم وہاں سے نکل آئے تھے۔ اس کے بعد جناح پارک میں ایسا واقعہ نہیں ہوئے ہمارے ساتھ، لیکن یہ جو آخری واقعہ ہے یہ نانو کی طرف سے ہی، اس کے بعد ایک اور سٹوری ہے۔ اب یہ جو آخری میری نانو کے گھر ہوا تھا، یہ میرے بھائی نے مجھے بتائی ہے کہ میرا بھائی اور ہمارا ایک اور کزن ہے، وہ اوپر سو رہے تھے، اور صبح کے 4 یا 5 بج رہے تھے۔
تو ان کا دل تھا نیچے سونے کا، لیکن نیچے سارے بیڈ پہ سوئے ہوئے تھے، جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے سوچا کہ وہ اوپر سوئیں گے۔ تو جس روم میں وہ اوپر سوئے تھے، اس روم کا جو باتھ روم کا دروازہ تھا وہ بہت جان سے بند ہوتا تھا، اس کو لاک کرنا پڑتا تھا کہ وہ بند ہوئے۔ تو وہ باتیں کرتے کرتے انہوں نے سوچا کہ ہم سو جاتے ہیں، اور جب وہ سونے لگے 10 سے 15 منٹ بعد کوئی ہوا نہیں، ساری کھڑکیاں بند، ٹھنڈ کا موسم تھا، دسمبر جنوری، کھڑکیاں بند تھی۔ تو جو باتھ روم کا دروازہ تھا اور جو ان کا روم کا دروازہ تھا وہ دونوں زور سے بند ہوئے، اور وہ دونوں اٹھ گئے۔ انہوں نے چیک کیا کہ کیا ہوا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ اب پتہ نہیں کیسے وہ دوبارہ اسی روم میں سو گئے۔ میرے ساتھ بھی اوپر ایسا ہوا تھا کہ میں رات کے 3 بجے میں سویا ہوا تھا، میں نے صبح اسکول جانا تھا، تو میں اپنی نیند میں چلنے لگ گیا، اور میں کبھی بھی نہیں چلا، زیادہ سے زیادہ میں اپنی نیند میں بولتا ہوں۔ میں اپنی نیند میں چلنے لگ گیا اور میں اوپر والے فلور میں تھا۔ میں نے اپنے روم کا دروازہ کھولا، باہر گیا، اور میں نے اپنے ٹیرس کا لاک کھولا، 2 لوگ تھے اس کے دونوں کھولے، اور میں ٹیرس کے نیچے جھانکنے لگ گیا۔ اب میری امی کو لگا کہ میرے ساتھ تو کچھ اور ہے، کوئی جن ہے، لیکن میں نیچے دیکھتا دیکھتا میری امی نے مجھے ہلکا ہلکا پکڑ کے روم میں لے گئی، اور مجھے ابھی بھی نہیں یاد کہ کیسا ہوا اور کیوں ہوا، مجھے نہیں یاد۔ اور جو آخری ہے یہ میری کزن کے ساتھ ہی ہوئی ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ میں اور میرے 2 اور کزن اوپر کھیل رہے تھے، تو وہ ایک الگ روم میں، اس کا دل نہیں تھا کھیلنے کا، وہ الگ روم میں بیٹھی ہوئی ویڈیوز دیکھ رہی تھی۔ تو اب جو ہمارا اوپر والا فلور ہے، اسی کا جیسی سیڑھیاں اوپر چڑھتے ہیں تو اس کی بالکل بیک سائڈ پہ ایک سٹور روم ہے، اور اس کی سٹور روم پہ ایک شیشہ بھی لگا ہوا ہے۔ تو وہ اس روم میں آگے پیچھے چل رہی اور لیٹ رہی۔ تو وہ بتا رہی تھی کہ ہم لوگ اندر کھیل رہے تھے، تو وہ شیشے میں کوئی چیز دیکھ رہی تھی، کوئی سایہ جو اس کو واپس دیکھ رہا تھا، اس کو دیکھی جا رہی اور اس کو جواباً دیکھ رہا، اور وہ ڈر گئی، لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ اس کے ساتھ یہ ہو چکے۔ اس کے بعد ایسا کچھ دوبارہ نہیں ہوا نانو کے گھر۔ میری نانو ہر وقت عبادت اور نماز پڑھتی رہتی ہیں، تو اللہ کا شکر ہے بہتر ہو گیا۔ ابھی جو دوسری سٹوری ہے یہ میرے دوست کے ساتھ ہوئی اور اس کے کزنس کے ساتھ۔ میرے دوست کا نام ہم اس کو عمر کہتے ہیں۔ عمر کے جو کزن ہیں وہ لاہور، کراچی اور گجرانوالہ میں رہتے ہیں۔ وہ اپنی نانی اور نانو کی طرف تب آتے ہیں جب کوئی شادی یا عید ہو۔ اب یہ جو بات ہے یہ عید 2017 یا 18 کی ہے۔ وہ اپنی نانو اور نانی کی طرف آئے تھے جو ایبٹ آباد میں رہتی ہیں۔ ایبٹ آباد میں ان کا جو گھر تھا وہ ماشاءاللہ سے بہت بڑا تھا، 3 سٹوری، جن میں سے وہ 2nd اور 3rd سٹوری نہیں استعمال کرتے تھے، صرف جو ان کی 1st سٹوری ہے وہیں پہ وہ رہتے تھے، اور 2nd اور 3rd کو وہ ایک قسم کا سٹور روم کے لحاظ سے استعمال کرتے تھے، اور وہاں پہ کوئی جاتا بھی نہیں تھا۔ تو جب وہ لوگ آئے انہوں نے پلان کیا کہ وہ 2nd اور 3rd فلور میں ویسے ہی کھیلیں گے اور اپنی کھیل اور چھپن چھپائی وغیرہ کھیلیں گے۔ تو ان کا پلان بنا پہلے 2nd اور 3rd فلور میں چھپن چھپائی کھیلنے کا۔ اب میرا جو دوست عمر ہے اس نے پہلے کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ چھپوں گا، اور میرا دوسرا کزن وہ ہمیں ڈھونڈے گا۔ اب عمر نے اپنے کزن کو ڈرانے کے لیے، ویسے ہی ان دنوں ایک گیم فیمس ہوئی ہوئی تھی جس میں ایک ساؤنڈ افیکٹ تھا وہ ہنسنے والا جو ڈراتا تھا۔ تو عمر نے سوچا کہ میں یہی ہنسنے کی آواز نکالتا ہوں تاکہ ظاہری بات ہے ہنی اور میرے کزن ڈریں گے۔ تو اس نے 1-2 دفعہ نکالی اور وہ ڈرے، ظاہری بات ہے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی تھا۔ تو اس نے جب گیم کے اینڈ میں جب اس نے سوچا کہ میں آخری بار نکالتا ہوں، تو اسی کے تھوڑے سے سیکنڈ کے پہلے ہی اس کو اور ہنسنے کی آواز آتی ہے جو بہت زیادہ اونچی اور ڈرونی ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے بالکل کان کے ساتھ یہ ہنسی ہوئی ہے۔ وہ ڈر گیا اور وہ اپنی جگہ میں فریز ہو گیا، اور جو اس کے کزنز آگے تھے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ بھئی تم تھے، اس نے کہا میں نہیں تھا۔ تو ان کو دوبارہ ہنسنے کی آواز آئی اور انہیں فیل ہونے لگ گیا کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو سارے کزنز نے ایک دوسرے سے کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ سارے سیدھا بھاگے نیچے اور اپنی امی ابو خالہ کو سب کو بتایا۔ وہ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ پتہ نہیں کون ہے، تو وہ لوگ واپس اوپر گئے تو چیک کیا تھا لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ اب انہیں تو نہیں پتا تھا کہ جن ہے، لیکن پھر ان کو پتہ چل گیا تھا کیونکہ ہم یہ جگہ استعمال نہیں کرتے،
اور جنہوں کو وہ جگہ زیادہ پسند ہے جہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے اور وہ جگہ ابینڈنڈ ہے، تو اس جگہ میں مہاجرین رہتے تھے اور ان کو نہیں اچھا لگا تھا کہ یہ بچے اوپر آئے ہمیں تنگ کرے۔ آج کے لیے بس یہ 2 سٹوریز کافی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا، اور ڈسکرپشن میں میری ای میل ہوگی، اگر آپ مجھے اپنے ہانٹڈ ایکسپیرینسز دے سکتے ہیں اور میں یہاں پہ شیئر کر سکتا ہوں۔ اللہ حافظ۔